اب قانون میں ترمیم ہو گئی، لیکن پریکٹیکلی چونکہ نئے بلدیاتی انتخابات ابھی ہوئے نہیں ہیں اور جو نئے منتخب بلدیاتی نمائندے آئیں گے یہ ٹاؤنز کی جو صورت ہے اس وقت پریکٹیکلی اپنا کام شروع کرے گی. تو اس وقت تھوڑا سا ایک لکونہ آ رہا تھا، اس کو دور کرنے کے لیے سندھ کیبنٹ نے ایک یہ چھوٹی سی ترمیم کرنے کا منظوری دی ہے کہ جو ترامیم ہم نے کی ہیں اسٹرکچر کو چینج کرنے کے لیے، کہ جس میں ٹاؤنز وغیرہ بنائے گئے ہیں، کراچی کی ڈسٹرکٹ کونسل ختم کی گئی ہے، ان پر جو عمل درآمد ہے وہ نئے بلدیاتی انتخابات کے ہونے کے بعد ہوگا. اور جب تک نئے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوتے اس وقت تک جو کراچی کی ڈی ایم سیز ہیں وہ بھی کام کرتی رہیں گی اور ڈسٹرکٹ کونسل کراچی کی وہ بھی کام کرتی رہے گی اور باقی شہروں میں بھی جس طرح سے اسٹرکچر تھا اسی طرح کام کرے گا. لیکن اس دوران میں جو ٹرانزیشن ہونی ہوتی ہے اس کے لیے اس پر کام شروع کر دیا جائے گا تاکہ جب نئے بلدیاتی نمائندے منتخب ہو کر آئیں تو اس وقت جب وہ کام شروع کریں تو ٹرانزیشن جو ہے وہ اس کی ہو چکی ہو کافی ساری. اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں ناصر حسین شاہ صاحب ہیں، مکیش کمار چاولہ ہیں، میں ہوں، جام خان شورو ہیں اور مرتضیٰ وہاب ہیں. ہم اس پہ کام کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جماعت اسلامی کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں بہت ساری چیزیں طے ہوئی ہیں، ظاہر ہے کہ اس معاہدے کی روشنی میں بھی کچھ قوانین میں ترامیم ہونی ہے، تو یہ کمیٹی جو ہے ان ترامیم کو بھی دیکھے گی اور پھر وہ کیبنٹ کے سامنے بھی رپورٹ دے گی کہ کہاں کہاں کس قانون میں ہم نے ترمیم کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آئٹم تھا جس میں جو ہمارے دو آئلینڈز ہیں، بنڈر اور ڈوڈو آئلینڈ، ان کو پروٹیکٹڈ فارسٹ کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. حالانکہ یہ پہلے سے ہے لیکن جب وفاقی حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا آپ کے علم میں ہے جس میں انہوں نے کچھ یہاں پہ اپنی سرگرمیاں شروع کی تھیں، اس کے بعد کچھ لوگوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا، انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی اور اس پٹیشن کے نتیجے میں ہائی کورٹ کی ایک ڈائریکشن تھی کہ جو حالانکہ 1958 سے یہ ڈکلیئرڈ ہیں لیکن ہائی کورٹ کا یہ حکم تھا کہ آپ ان کو یہ نوٹیفائی کریں دوبارہ سے. تو ہائی کورٹ کے آرڈر کی روشنی میں آج کابینہ نے اس بات کی منظوری دی ہے کہ یہ جو دو آئلینڈز ہیں ان کو بھی پروٹیکٹڈ فارسٹ کے اس میں شامل کر دیا گیا ہے. ایک ہمارے سندھ فیکٹری رولز 2021 تھے، اس کی منظوری دی ہے کابینہ نے آج. اس کے ساتھ ساتھ ایک پروکیورمنٹ کرنی تھی پولیس کے لیے جو پسٹلز ہیں ان کی، اس پر آئی جی صاحب کو بلایا گیا تھا اور کابینہ نے اس پہ یہ کچھ اپنی آبزرویشنس تھی کہ جو ہم نے دینا تھا، یہ ایگزمپشن انہوں نے مانگی تھی سیپرا رولز کی، تو اس میں واو سے یہ خریدنا چاہ رہے ہیں، اسے پروکیور کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ ذرا ان کی پسٹلز کی مارکیٹ پرائس چیک کر لیں گے کیا ہے اور اس کا تعین ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس کو جلد از جلد کر دیں گے. پرنسپلی تو ایگری کیا ہے لیکن اس کی منظوری ایسے نہیں دی جب تک مارکیٹ کی جو پرائس مارکیٹ پہ کتنے کی پسٹل اویلیبل ہے اس کو دیکھ لیں، اس کے بعد ہم اس کو مزید آگے دیکھ لیں گے. جو آؤٹ آف ٹرن پروموشنز ہوتی ہیں، یہ جو بہادری کی بنیاد پر پولیس میں دی جاتی ہیں، اس میں آپ کے علم ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے. اس میں سپریم کورٹ نے چاروں صوبوں سے کچھ ان پٹ مانگا تھا، اس میں بھی کابینہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ لا ڈپارٹمنٹ اور ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مل کر فرنش کریں گے جو انفارمیشن سپریم کورٹ میں سبمٹ کرنی ہے، اس حوالے سے ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو سندھ پریزنز ہے اس کے اندر کچھ اپوائنٹمنٹس ہونے ہیں، لیکن چونکہ ہم تو سکھر آئی بی اے سے کرواتے ہیں نارملی، لیکن سکھر آئی بی اے نے چونکہ اس پہ معذرت کی کہ چونکہ وہ جو فزیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ سکھر آئی بی اے نہیں کرتا، اس سے انہوں نے معذرت کی. اور پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کا شاید کوئی ایک اسٹے آرڈر ہے جو حالانکہ ہم نے تو بڑا اچھا کام کیا تھا لیکن بہرحال اس پہ بھی اسٹے آ گیا ہے، ان کی انہوں نے درخواست اس پہ بھی دے دی کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک یہ شاید فیصلہ نہیں ہوتا تب تک سکھر آئی بی اے کو کوئی اور چیز نہ دی جائے. تو اس کی بنا پر سندھ پریزن ڈپارٹمنٹ جو ہے جیل خانہ جات کا، وہ ایک چیز لائے تھے، ان کا ایک آئٹم تھا کہ 3-4 چیزیں تھیں کہ اس میں کابینہ بھی سے ایک کی منظوری دے دیں. تو کابینہ نے انہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ نئے کمپٹیٹیو ایک پروسیس شروع کریں گے، اس میں نئی جو فارمز ہیں وہ انوائٹ کریں گے اپلیکیشنز ان سے،
اور پھر میرٹ پر جو کوالیفائی کرے گا اس کے ذریعے یہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ شروع کر دیں گے جلد از جلد۔ گندم کی جو پروکیورمنٹ ہے اس کا بھی فیصلہ ہوا کہ 1 مارچ سے یہ پروکیورمنٹ شروع ہوگی، اور اپریل میں ہے کہ سندھ حکومت نے 2200 روپے اس کی جو ہے وہ قیمت پہلے سے رکھی ہوئی ہے، اور یہ 14 لاکھ ٹن گندم جو ہے سندھ حکومت پروکیور کرے گی اس سال۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اسٹیوٹا کا ادارہ ہے گورنمنٹ پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ اعظم بستی میں، یہ زیبسٹ نے جو ہے وہ اس میں انٹرسٹ شو کیا تھا کہ وہ زیبسٹ اس کو لے کے چلانا چاہتا ہے، جس طرح یہ اڈاپٹ اسکول پالیسی ہوتی ہے اسی طرز پر جس طرح انجینئرنگ اسکول جو ہے وہ چلا رہے ہیں، جس طرح سے کچھ اور ادارے ہیں وہ سندھ حکومت نے دیے ہیں چلانے کے لیے، تو یہ بھی زیبسٹ کو جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اس میں اچھی بات یہ ہے کہ زیبسٹ نے کوئی 156 ملین مانگے ہیں 3 برسوں کے لیے، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید پیسے ہم سندھ حکومت سے نہیں مانگیں گے، ہم اپنے وسائل سے اس کو آگے چلاتے رہیں گے، جبکہ اگر اسٹیوٹا اس کو خود چلانا چاہے تو تقریباً 230 ملین روپے اس کو درکار ہے اس کو شروع کرنے کے لیے، اس لیے کہ نیا یہ ادارہ بنا ہے، ابھی چل نہیں رہا، تو اس میں اگر وہ اکوپمنٹ لیتے ہیں، مشینری لیتے ہیں، لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، تنخواہیں دیتے ہیں، تو تقریباً 230 ملین روپے ان کو چاہیے ہوں گے، جبکہ اس کے مقابلے میں زیبسٹ نے 156 ملین مانگے ہیں، اور وہ 3 سال کے لیے، اس کے بعد وہ پیسے سندھ حکومت سے نہیں لیں گے، تو اس کی منظوری دی ہے سندھ حکومت نے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز تھی، آپ کے علم میں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک میٹنگ ہوئی تھی سی ایم ہاؤس میں، جو کوآپریٹو مارکیٹ اور وکٹوریہ مارکیٹ کے متاثرین تھے ان کی، اور اس میں کابینہ نے ان کی جو کمپنسیشن ہے اس کو اسی طرز پر جو اس سے پہلے ایک بم دھماکے میں ایک بہت ساری مارکیٹس تباہ ہو گئی تھی، تقریباً بولڈر مارکیٹ والی، ان کو جس طریقے سے کمپنسیٹ کیا تھا اسی طرز پر ان کی کمپنسیشن کا بھی آغاز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ بولڈر مارکیٹ کے ایشو پہ ان کی کمپنسیشن جو ہے وہ اسی رقم سے ہو جائے گی، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اچھا امپورٹنٹ کام تھا۔ اس کے علاوہ 2-3 چیزیں اور بڑی امپورٹنٹ کیبنٹ کے سامنے آئی ہیں۔ ایک یہ خبر آئی تھی کہ پاکستان اسٹیل مل کے اوپر سوئی سدرن گیس کے کچھ واجبات ہیں اچھے خاصے، جس کی بنا پر اسٹیل مل کو تباہ کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، وہ بالکل اس کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ
پاکستان اسٹیل مل کی جو زمین ہے وہ سوئی سدرن گیس کمپنی کو ان واجبات کی مد میں دی جا رہی ہے. اس پر بہت ہی کنسرن شو کیا کیبنٹ نے اور یہ ہدایت جاری کی ہیں ڈپارٹمنٹس کو کہ اس قسم کی کوئی ٹرانزیکشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. زمین کا ٹائٹل جو ہے وہ چینج نہیں ہوگا، اس لیے کہ قانون کے مطابق بھی اور سپریم کورٹ کے بے شمار فیصلوں کے مطابق بھی سندھ حکومت یا سندھ کی زمین اگر کسی ادارے کو مخصوص مقاصد کے استعمال کے لیے دی جاتی ہے اور وہ اس مقصد کے لیے زمین استعمال نہیں کرتا تو اس کو زمین بیچنے کا اختیار نہیں ہے. اگر انہیں زمین کی ضرورت نہیں ہے تو سندھ حکومت اس زمین کو جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے گی. وہ زمین سندھ حکومت کی ملکیت ہے. اسٹیل مل کسی اور ادارے کو زمین کسی بھی مد میں دے نہیں سکتا، بیچ نہیں سکتا. ایک اور آپ کے علم میں ہے کہ ایک بڑا منصوبہ ہے ملیر ایکسپریس وے کا، جس میں کچھ تاخیر ضرور ہوئی ہے لیکن وہ چیزیں ساری سارٹ آؤٹ ہو گئی ہیں. اس ملیر ایکسپریس وے کی تعمیر کی وجہ سے بہت ساری زمین ہے جو وہاں پر نکلے گی سے، جو جب یہ سڑک بنے گی تو ان کی بہت ساری زمین ہے جو سندھ حکومت کی زمین ہے. امکان یہ تھا، خدشہ یہ تھا کہ اس زمین پر قبضہ ہو سکتا ہے، لہذا کابینہ نے بورڈ آف ریونیو کو ہدایت جاری کی ہے کہ اس زمین کو فوری طور پر سرکاری زمین ڈکلیئر کر کے اس کو پروٹیکٹ کریں تاکہ اس پر کسی قسم کا کوئی قبضہ نہ ہو سکے. اس کے علاوہ ایک آپ کے علم ہے کہ سپریم کورٹ کے ہی فیصلے کے نتیجے میں جو کے پی ٹی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی تھی، کے پی ٹی نے جو مائک کلاچی پہ زمین دی تھی کافی، اس پر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ جو انلیگل تھا وہ زمین سوسائٹی کو دینا، اور یہ زمین جو ہے سندھ حکومت لے اور یہاں پہ مینگروز وغیرہ جو ہے ہم پلانٹ کریں، ساری چیز کریں. تو اس پر بھی اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے ڈپارٹمنٹ کو کہا گیا ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں. ایک اور بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا جو کچھ عرصہ پہلے تک اے ڈی پی کے اندر شامل بھی تھا، جو ایک سندھ میں کوسٹل ہائی وے کی تعمیر کا منصوبہ تھا. وہ پچھلے کچھ سالوں سے اے ڈی پی سے بھی ڈراپ ہوا، لیکن وہ ایک بہت امپورٹنٹ منصوبہ ہے. اس کی بات آئی سامنے اور اس پر ورکس اینڈ سروسز ڈپارٹمنٹ کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس پر پراپر ایک منصوبہ بنائیں، پروپوزل لے کے آئیں کیبنٹ کے سامنے اور اس کو ہم کنسیڈر کریں اور اس منصوبے کو آگے بڑھائیں. یہ چیزیں بنیادی طور پر ہوئیں. اس کے ساتھ ساتھ جو بلدیاتی قانون کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا ہے، اس پہ آپ بات کریں گے پہلے. اس پر کابینہ نے کافی تفصیل سے بات کی اور ایک کمیٹی بنائی ہے 5 ممبرس کی کہ ہم اس کو آج ہم اس کمیٹی کی میٹنگ بھی کریں گے اور بہت سارے اس کے پہلو ہیں جس پر ہم بات کریں گے. اور اس کے بعد ہم کیبنٹ کے سامنے کچھ اپنی سفارشیں دیں گے کہ آیا اس فیصلے کے وہ کون کون سے حصے ہیں جس پر ہمیں ریویو میں جانا چاہیے، کون کون سے حصے ہیں جس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے قوانین میں ترامیم کرنی پڑے گی. اچھا، اس میں ایک چیز میں بتا دوں کہ یہ فیصلہ آیا ہے کل اور اس پر جو ہیئرنگ ہوئی تھی آخری وہ غالباً اکتوبر 2020 میں ہوئی تھی. نہیں، 17 میں تو فائل ہوئی تھی، لیکن جو اس کی ہیئرنگ آخری ہوئی تھی جب یہ مکمل ہو گئی ہیئرنگ اور اس کا آرڈر ہونا تھا وہ اکتوبر 2020 کی بات ہے. تو اس کو تقریباً 1.25 سال کے قریب جو ہے وہ عرصہ گزر گیا اور اس 1.25 سال میں بہت سارا پانی جو ہے پلوں سے گزر گیا ہے. تو جب اس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی تو لوکل گورنمنٹ کے قانون کی شکل و صورت کچھ اور تھی، اور جب اس پہ فیصلہ آیا ہے تو اس کی شکل و صورت جو ہے وہ کچھ مختلف ہے. کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ جب یہ فیصلہ ہوا، جب یہ پٹیشن فائل ہوئی تھی تو اس وقت جو پراپرٹی ٹیکس ہے اس کی کلیکشن جو ہے ان اداروں کے پاس نہیں تھی. جو کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ ہے یا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے، اس میں بھی جو میئر کا اس وقت رول ہم نے تجویز کیا ہے وہ اس وقت نہیں تھا. ہم نے جو مختلف محکموں کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنی کوارٹرلی رپورٹس سبمٹ کریں گے ان اداروں کے سامنے، وہ اس وقت چیزیں نہیں تھیں. اور جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہمارا ایک معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے نتیجے میں جو مزید شاید بہتری اس قانون کے اندر آنی ہے وہ اس وقت چیزیں سامنے نہیں تھیں. تو اس فیصلے میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم پہلے
کر چکے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز بڑی خوش آئند ہے جس کو مجھے نہیں پتا یہ جو جشن منانے والے کس طرح دیکھ رہے ہیں، کہ یہ 2013 کا قانون جس کو یہ بہت برا کہتے تھے، جس کے خلاف بہت ساری باتیں ہوتی تھیں، جس کو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا گیا، اس 2013 کے قانون کو سپریم کورٹ نے کچھ نہیں کہا سوائے 2 سیکشنز کے، سیکشن 74 اور 75۔ یہ 2 سیکشن ہیں جس کے لیے سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں یہ کہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ باقی 2013 کا قانون جو ہے وہ اسی طرح سے فیلڈ میں موجود ہے، اس کی حیثیت کو سپریم کورٹ نے تسلیم کیا ہے۔ اچھا، یہ جو سیکشن 74 اور 75 بھی ہیں، ان کو اگر کالعدم قرار بھی دے دیا جاتا ہے تو کوئی بہت بڑی اس سے ہمارے لیے پرابلم اور مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں، میری رائے میں سپریم کورٹ کے ججز ہیں، اس سے زیادہ سمجھتے ہیں آئین کو اور قانون کو، لیکن یہ جو پروویژن ہوتا ہے نا جس میں یہ ہوتا ہے کہ جی صوبائی حکومت اور جو لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے فنکشنز جو ہیں آپس میں چینج کر سکتے ہیں، اسی طرح کا پروویژن جو ہے 2001 کے قانون میں موجود تھا، جو غالباً سیکشن 130 تھا، وہ بھی اسی طرح کی چیز ہے کوئی۔ تو یہ کوئی ایسا سیکشن نہیں ہے جس سے کوئی صوبائی حکومت جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہتی ہے، قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ یہ چیزوں کو سہل بنانے کے لیے ہوتا ہے، اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال سپریم کورٹ نے اگر ان کو کالعدم قرار دے دیا ہے تو ہماری رائے میں یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو قانون ہے 2013 کا، اس کو سپریم کورٹ نے اسی طرح سے رہنے دیا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہیں جو کہی گئی ہیں کہ جس میں LDA ہے، MDA ہے، SDA ہے، HDA ہے، واٹر بورڈ ہے، ماسٹر پلان ہے، بہت ساری چیزیں کہی گئی ہیں۔ اب اس میں جو KDA کا قانون ہے وہ 1957 کا ہے، سندھ بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس جو ہے وہ 1979 کا ہے، حیدرآباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو آرڈیننس ہے وہ 1976 کا ہے، اور اسی طرح پر باقی کوئی 93 کا، کوئی 96 کا، سارے پرانے ہیں۔ کوئی 1-2 قوانین ایسے ہیں جو شاید پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت کے دور میں آئے ہیں، تو وہ ان کے لیے کہا گیا ہے۔ اس میں بھی کوئی اسپیسیفک یہ بات نہیں ہے کہ جی اس قانون میں سے ان چیزوں کو نکال دو، ان چیزوں کو ڈال دو۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان قوانین کے اندر ایسی چیزیں جو کنفلکٹ میں ہوں یا ان کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ نہ بن رہا ہو، ان کو حکومت جو ہے وہ درست کر لے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی بڑا مشکل ہے، ایک دم میں آج ہی کہہ دوں کہ یہ چیزیں نکال رہے ہیں، ڈال رہے ہیں۔ یہ کمیٹی اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ان قوانین میں ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں۔ اچھا، ہمارا یہ بھی خیال ہے کہ اس فیصلے میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس سے شاید بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوں گے، اور صرف صوبہ سندھ میں نہیں، اس لیے کہ سپریم کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے یہ اسلام آباد میں بھی لاگو ہوگا، یہ پنجاب میں بھی ہوگا، یہ KP میں بھی ہوگا، اور یہ بلوچستان میں بھی ہوگا۔ تو یہ تمام صوبوں کے لیے اور اسلام آباد میں جو بلدیاتی نظام ہے اس کے لیے بالکل ایک جیسا ہی نافذ ہوگا۔ تو جو مشکلات آ سکتی ہیں وہ صرف صوبہ سندھ کو نہیں آئیں گی، وہ تمام صوبوں کو آ سکتی ہیں۔ اس پر ممکن ہے کہ یہ کمیٹی جو بنائی گئی ہے وہ اپنے میٹنگز کے بعد یہ بھی رائے دے کہ کچھ چیزوں پر سپریم کورٹ سے ریویو بھی مانگا جائے، اور وہ جو ہمارے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ ہم ریویو فائل کریں اور سپریم کورٹ سے کچھ مزید اس کی کہیں کہ کلیئرٹی جو ہے کچھ چیزوں میں درکار ہے۔ اس لیے کہ اس کو اگر ہم ویسے پڑھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت، کوئی کام جو ہے وہ نہیں کر سکتی جب تک کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر اسے وہ اجازت نہ لے لے یا اس کی وہ مرضی شامل نہ ہو یا ان کے ذریعے وہ کام نہ کرائے۔ تو اس وقت جو فیڈرل گورنمنٹ بھی کام کرا رہی ہے وہ بھی متاثر ہوں گے، اور صوبائی حکومت جو کروا رہی ہے جو کروانا چاہتی ہے اس پر بھی اس کا جو ہے امپیکٹ آ سکتا ہے۔ تو یہ اس کی تفصیلات جو شاید مزید ہمیں درکار ہوں گی اور ہمیں شاید وہ لینی پڑے گی۔ تو باقی جیسے میں نے بتایا واٹر بورڈ کا ہم ٹھیک کر چکے ہیں، بلڈنگ کنٹرول کو ہم بہتر کر چکے ہیں، ماسٹر پلان پہ ایک بڑا ایشو ہے کہ کیا ایک جو یہ بہت بڑی بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کیا وہ بھی لوکل گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے یا وہ اس سے اوپر کوئی ایک اور باڈی ہو جو اس کو دیکھے۔ تو یہ جو کمیٹی پرپوز کی گئی ہے وہ اس پر مزید کام کرے گی۔ شاہ صاحب اس میں کچھ ایڈ کر دیں پھر ہم آپ کے سوال جو ہے وہ لے لیں گے۔ سوال کر لیں۔ میرا سوال یہ ہے ایک ایک کر کے ایک ایک دو سیکنڈ۔
ये देखो आज नो लोकल गवर्नमेंट बिलाव में जब कुछ शक्यों के ताम हो क्यों आज इसके मकान में कौन ताम है जब हम जेके शक्यों जितना हो क्यों हम शिक्षण ना लोग क्यों आओ हमें जेके जको ता हमने छास कराची लाए ये टाउन कराची या सभी सिंधलाव एक गांधी गांधी को ता की गुलाल बेटन दी बेरन दी मंजूरी नहीं आ ये बेटन सिंधा जजीरा उन्हें तो मंजूर नहीं आ कैप्टिविटी वार में लीगल नोटिस मोकलियो चीफ सेक्रेटरी के या जमीन असांजी आहे ऐं काबीना कीअं थी उनजी मंजूरी ॾेई सघे अॼु कार फ़ैसिलो चवण अॼु आयो आहे त थोड़ी वधार बहरहाल जो केपीटी ने लिखा है अगर उस पर हम कोई ज़्यादा सीरियस उसको लेते तो शायद आज कैबिनेट उसकी मंजूरी ना देती। हम दे चुके हैं और वो सिंध हुकूमत की ही मिल्कियत है और वो सिंध हुकूमत की मिल्कियत रहेगी और हाई कोर्ट ने हमें ये हिदायत जारी की थी कि हम ये करें और हमने कर दिया है। वो उसमें केपीटी का कोई रोल नहीं है। जो दूसरी बात आपने कही उसमें मैंने वजाहत से कहा कि सिंध के तमाम शहरी इलाकों में टाउन्स बनाए गए हैं, मीरपुर खास में भी बनाए गए हैं, सखर में बनाए गए हैं, हैदराबाद में बनाए गए हैं, लाड़काना में बनाए गए हैं, कराची में बनाए गए हैं। तो उन टाउन्स को अगर हम आज इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वो प्रैक्टिकली उस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। इसीलिए काबीना ने सिर्फ इस हद तक उसको रोकने का फैसला किया कि जब तक नए मुंतखब बलदियाती नुमाइंदे आ जाएंगे वो टाउन्स की बुनियाद पर मुंतखब होंगे तो उस वक्त जो है ये प्रैक्टिकली काम अपना शुरू कर देंगे। तो ये मौखर किया गया है, कुछ एक मखसूस हुआ, मुझे सेक्शन एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये इस हवाले से ये फैसला। अच्छा ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ नुकात पर रिव्यू पिटीशन पर जाने का फैसला कल सीएम ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, आज काबीना ने भी कुछ इस तरह के जो है ना वो ऐलान किया है। लेकिन कंफ्यूजन ये कि कौन से ऐसे नुकात हैं, क्या है वो चीजें जिस पर आपको एतराज है कि आप रिव्यू पिटीशन पे जाएंगे। एक तो मास्टर प्लान के जो है ना वो आ रहा है, वादे तौर पर आपकी बातों से लग रहा है कि मास्टर प्लान के हवाले से, और क्या ऐसे नुकात हैं जो आप रिव्यू पिटीशन पर जा रहे हैं। मेरा ख्याल है मैंने ये जो अपनी सारी तफसीलात बताई हैं उसमें उसका जिक्र कर दिया है कि जितने महकमे उसमें उन्होंने मेंशन किए हैं जिसमें एलडीए भी है, एमडीए भी है, एसडीए भी है, एचडीए भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। उसमें ऑर्डर में कहीं स्पेसिफिक कोई उनका सेक्शन नहीं बताया गया कि जी जिस तरह ये 74-75 बताया कि ये कलदम है, उसमें वो नहीं कहा गया है। उसमें कुछ और बातें कही गई हैं तो उस पर तो ये कमेटी फैसला करेगी। अगर तो हम समझे कि जी इसमें हमें कोई मुश्किल नहीं, हम कर लेंगे। अगर मुश्किल महसूस किया तो उसकी डेफिनेटली क्लैरिटी के लिए हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। एक सेकंड प्लीज एक सेकंड। दूसरी बात यह है कि मैंने आपसे किया कि इसके अंदर कुछ चीज़ ऐसी कही गई है कि जो तरक्याती मंसूबे हैं वो हम बल्दियाती जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी मर्जी या मंशा या अप्रूवल के बगैर नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत जितने भी बल्दियाती तरक्याती मंसूबे करते हैं, जो भी हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, कोई ऐसा मंसूबा नहीं होता जो किसी न किसी बल्दियाती इदारे की हद में ना आता हो। तो इसमें शायद मसाइल होंगे। सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि सूबा सिंध का मसला नहीं है। हमारा ख्याल ये है कि शायद पूरे मुल्क में इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो अगर तो हमें ये महसूस हो रहा है जो कमेटी मैंने बताया कि बनाई गई है उसका आज ही हम इजलास करेंगे, उसमें अगर हमें लगा कि जी इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है तो हो सकता है कि हम ना जाएं। लेकिन हम ये समझते हैं कि शायद मुश्किल होगी। अब कितनी होगी वो इस कमेटी को बैठ के डिसाइड करना है। फिर वो हम कैबिनेट के सामने भी जाएंगे, सीएम साहब से भी डिस्कस करेंगे और उसकी रोशनी में ये फैसला होगा कि इस ऑर्डर में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पर हमें रिव्यू में जाना चाहिए। मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी क्लियरिटी के साथ एक तो ये बता दें कि ये एक नया सिंध के अंदर का खासतौर पे हमने ट्रेंड देखा कि फैसले अब असेंबली से बाहर हो रहे हैं। जो जमात चाह रही है वो अपने मुतालबात लेकर रोड ब्लॉक करना और बैठ जाना और उसका कोई मतलब जो आम लोग हैं उनको जो तकलीफ पहुंचती है उसका कोई मदावा करने को नहीं है। ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर किसी हुकूमत का कोई तस्वुर ही ना हो। तो एक तो ये सिंध हुकूमत इतनी मसलहत पसंदी से क्यों काम ले रही है? क्या इस वजह से कि आप लोग 27 तारीख को शायद खुद इसी पैटर्न में जा रहे हैं? दूसरा ये कि वो कौन से मसाइल हैं, वो कौन सी ऐसे खुफिया राज हैं जो आपके सामने रखे गए हैं, जो तरामीम आप करने जा रहे हैं? कुछ थोड़ा सा अवाम भी कंफ्यूजन का शिकार है क्योंकि उनको बाहर कुछ बताया जाता है और हुकूमती उनके साथ जो नुमाइंदों के साथ उनकी बातचीत होती है उसमें पता नहीं चलता कि क्या क्या चीजें रखी गई हैं और आप क्या क्या मानने वाले हो। मुझे नहीं पता, आखिरी हिस्सा तो खैर नहीं समझ नहीं आएगा, शाह साहब भी समझ आए तो जवाब दे देंगे। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही पहली वाली, देखें ये बड़ी बदनसीबी की बात है
اور یہ فیکٹ ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں, آپ ریکارڈ سے چیک کیجئے. جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں ہوتی تو جو دوسری حکومتیں ہوتی ہیں وہ ججز بھی بھرتی کرتی ہیں اپنے, اور وہ ججز رہتے ہیں آخر تک. پیپلز پارٹی کے جتنے ادوار میں ججز بھرتی ہوئے ہیں, جو حکومت جاتی ہے وہ ججز سارے فارغ ہو جاتے ہیں. یہ فیکٹ ہے, اور ان ججز کو آگے چلنے نہیں دیا جاتا. پھر تو خیر طریقہ کاری چینج ہو گیا 18ویں ترمیم کے بعد. اس کے بعد ڈی لمیٹیشن جو ہے وہ ہمیشہ حکومتیں کرتی رہی ہیں, ہمیشہ قومی کی بھی, صوبائی کی بھی, بلدیات کی بھی حکومتیں کرتی رہی ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے, اگر ہم ڈی لمیٹیشن کرتے ہیں تو پھر فیصلہ آ جاتا ہے کہ ڈی لمیٹیشن کرنا حکومتوں کا کام نہیں ہے, الیکشن کمیشن نے کرنا. مطلب جو سہولتیں یا جو اختیارات آئینی قانونی ہماری مخالفوں کو رہے ہیں, پیپلز پارٹی اقتدار میں آ جائے تو ہمیں وہ چیزیں بھی میسر نہیں ہوتی جو دوسروں کو ہوتی ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو جتنا بڑے وہ برا بلا کہتے رہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی رہی ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے مخالفین کے بنائے ہوئے حلقوں پر الیکشنز لڑے اور ہمیں جیتے ہیں. ہمیں کبھی یہ موقع نہیں ملا کہ ہم اپنے حکومت میں بیٹھے اور ہم حلقہ بندی کریں اور پھر ہم کریں, نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ ایک چیز ہے. ایک سیکنڈ ابھی تو شروع ہو. باقی دیکھیں, عدالتیں ہیں, ان کا اختیار ہے, آئینی طور پر وہ فیصلے کریں, اس پر مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں کہوں مجھے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن کم از کم میرا اتنا حق ضرور ہے کہ میں یہ ضرور پوچھوں کہ جب پیپلز پارٹی کے بہت سارے کیسز, بہت ساری چیزیں عدالتوں میں ہوتی ہیں تو ہم بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ اس پر بھی فیصلے آنے چاہیے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس جو ہے وہ پچھلے 10 سال سے پڑا ہوا سپریم کورٹ. ہم کہہ کے تھک گئے کہ اس کی ہیئرنگ کر لیں. ہم مرضی کا فیصلہ تو نہیں مانگ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں اس کی ہیئرنگ کر لیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا پہلا منتخب وزیر اعظم تھا. اس کو قتل کے جھوٹے مقدمے میں عدالت نے قتل کرا دیا. کیا اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ اس کو انصاف ملے؟ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس کی ہم بات کرتے ہیں تو اس پر بھی کوئی چیز آگے نہیں بڑھتی ہے. بے شمار چیزیں ہیں ہماری قیادت کے خلاف, جس قسم کی چیزیں ہوتی رہی, بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کو فیصلے بربط کر لینے چاہیے. یہ فیصلہ بھی اگر شاید اکتوبر میں 2020 میں, نومبر 2020 میں, دسمبر 2020 میں, پورے 2021 میں کبھی آ جاتا تو شاید یہ زیادہ اچھا ہوتا, بجائے اس کے کہ گلزار صاحب جب آخری دن ریٹائر ہو رہے تھے تو یہ فیصلہ دے کر گئے. ٹھیک ہے, اس فیصلے میں بہت ساری چیزیں جو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کو مان لیں گے, لیکن میری رائے میں جو تباہی انہوں نے کراچی میں پھیلائی تھی, جو یہاں کے لوگوں پر ظلم کیا تھا, یہ فیصلہ اس کا ایک ڈیمیج کنٹرول کا شاید طریقہ کار ہے. سعید غنی صاحب یہ بتا دیجیے گا, سعید غنی صاحب یہ بتا دیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ ریولیوشن آف پاورز کی پیپلز پارٹی بات کرتی ہے, 18ویں ترمیم اس کی مثال ہے. آئین کا آرٹیکل 140 کا وعدے اس فیصلے میں حوالہ دیا گیا, اس کے مطابق تمام صوبے ایسے ادارے اور اختیارات بلدیاتی کونسلز کو کیوں منتخب کرنے میں رکاوٹیں ہیں؟ اگر آپ نے آئین کا آرٹیکل 140 پڑھا ہے, اگر اس میں یہ لکھا ہے کہ واٹر بورڈ بھی ان کے پاس ہوگا, اگر اس میں لکھا ہے کہ اے ڈی اے, ایل ڈی اے, کے ایم ڈی اے, کے ڈی اے, ایس ڈی اے, ایچ ڈی اے, یہ سارے ان کے پاس ہوں گے اور ہم نہیں دے رہے تو پھر تو بہت زیادتی کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. لیکن 140A میں یہ لکھا ہے کہ ہر صوبے میں قانون کے تحت بلدیاتی ادارے قائم کیے جائیں گے, جو ہم نے کیے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں 140A یہ کہتا ہے کہ ان بلدیاتی اداروں کے پاس جو منتخب نمائندے ہوں گے ان کے پاس پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل اتھارٹی ہوگی, جو ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس میں کتنا لکھا ہوا ہے, اس میں یہ لکھا ہے کہ چیف منسٹر کچھ نہیں کر سکے گا اور میئر سب کچھ کرے گا, ٹاؤن کا چیئرمین سب کچھ کرے گا, یو سی کا چیئرمین سب کچھ کرے گا, اور ہم وہ بات نہیں مان رہے ہیں تو بڑا ظلم کر رہے ہیں. میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ اگر یو سی کا چیئرمین اور یو سی کی جو کاؤنسل ہے وہ اپنا بجٹ خود بناتے ہیں تو یہ فائنینشیل اتھارٹی ہے. اگر تو کے ایم سی کا بجٹ سندھ حکومت بنائے تو یہ غلط ہے. اگر کے ایم سی اپنا بجٹ خود بناتی ہے تو یہ فائنینشیل اتھارٹی ہے. اگر ڈی ایم سی اپنا بجٹ خود بناتی ہے تو یہ فائنینشیل اتھارٹی ہے. اگر وہ ٹیکسز لگا سکتے ہیں, اس کو کلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہ فائنینشیل اتھارٹی ہے. اگر وہ اپنے ادارے کے اندر ٹرانسفر پوسٹنگ خود کر سکتے ہیں تو یہ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہے.
یہ ساری چیزیں ہیں ان کے پاس. تو بھائی میں وزیر ہوں, میری بات سنیں, میں وزیر ہوں محکمے کا, 18 گریڈ سے اوپر کا بندہ میں ٹرانسفر نہیں کر سکتا ہوں. وہ چیف سیکرٹری کے پاس جاتا ہے. 20 گریڈ کا افسر کا ٹرانسفر سی ایم صاحب کے پاس جاتا ہے. ہر ادارے کے محدود اختیارات ہوتے ہیں, لامحدود کسی کے نہیں ہوتے ہیں. تو اگر تو یہ تاثر ہے کہ جی لامحدود اختیارات کے ساتھ کوئی لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے, تو لامحدود اختیارات کے ساتھ کوئی حکومت نہیں ہے, نہ صوبائی ہے, نہ وفاقی ہے, اور نہ ہی لوکل گورنمنٹ ہو سکتی ہے, نہ بلدیاتی ادارے ہو سکتے ہیں. تو یہ 140A جو ہے وہ ایک بہت بڑا بحث طلب موضوع ہے. ہر شخص اپنے زاویے سے اس کی تشریح کرتا ہے, وہ کرتا رہے. لیکن 2013 کا جو قانون, اوریجنل 13 کا قانون تھا, اس قانون میں بھی ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو اختیارات بھی ہیں, فائنینشیل اختیارات بھی ہیں, پولیٹیکل اختیارات بھی ہیں, سب ان کے پاس موجود ہیں. ہم نے جو ترامیم کی 21 میں, ہم نے مزید ان کو امپاور کیا ہے. لیکن اگر کوئی چاہے کہ سارا جہاں میں چاہیے 140 کے تحت, تو پھر تو بھائی وہ جو ہے نا 184(3) سپریم کورٹ کا جو اختیار ہے, اس میں اس میں آپ پڑھیں کہ اس میں سپریم کورٹ کا اختیار کتنا ہے, کس چیز پہ سپریم کورٹ 184(3) میں جا سکتا ہے. لیکن وہ بھی لامحدود اختیارات کے تحت ہر چیز میں جاتی ہے. تو بہرحال جب یہ تشریحاں ہوں اس قسم کی, تو پھر تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. 184(3) میں آئین بھی ترمیم ہو جاتا ہے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ ایک ایک کر کے آپ نے کہا کہ اس فیصلے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ماننے میں کوئی پریشانی نہیں, تو سیدھے سیدھے بتا دیں کون سی ایسی چیزیں جو آپ مان لیں گے اور کون سی ایسی جو آپ نہیں مان لیں. یار میں نے ابھی ساری کہانی بتائی نہیں, میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں, میں اس لیے تھوڑا آہستہ آہستہ بھی بولتا ہوں. اس میں آپ کا قصور نہیں ہے, دیکھیں اس کا آپ کا قصور نہیں ہے. یہ عدالت کا فیصلہ, یہ قانون, یہ ساری چیزیں اتنی سیدھی نہیں ہے کہ میں 2 لفظوں میں کہتا ہوں 2 لفظوں میں سمجھ دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ ساری چیزیں کہی ہیں کہ جو دیکھیں نا, انہوں نے 74-75 کی بات کی ہے, سیکشن کی کلعدم کی, اس کو تو میں نے بات ہی نہیں کی. میں نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے کلعدم کر دیا, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے, باقی قانون اپنی جگہ موجود ہے. بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا ہے. میں نے کہا کہ انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ کوئی ترقیاتی اسکیم جو ہے وہ نہیں کر سکتے. ایشو ہے اس کے اندر, بھائی اس میں وضاحت طلب ہے, اس کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے. یہ جو کمیٹی ہے, ہم بیٹھ کے اس کو دیکھیں گے کہ بھئی کس حد تک ہم جائیں, اس میں ریویو فائل کریں کہ اس کی مزید جو ہے وہ کلیئرٹی سپریم کورٹ ہمیں دے کہ ہم کتنا کر سکتے ہیں, کتنا نہیں کر سکتے ہیں. اور اس میں دیکھیں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ جو آرڈر ہے سپریم کورٹ کا, یہ تمام صوبوں پر اسلام آباد پر لاگو ہوگا. کیا پنجاب کو, KPK کو, بلوچستان کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو سنے بغیر ایسا کوئی فیصلہ ان کے اوپر نافذ ہو سکتا ہے؟ میری رائے میں نہیں ہو سکتا ہے. اس قسم کے فیصلے سے پہلے ان تمام صوبوں کو اور وفاقی حکومت کو سنا جانا چاہیے تھا. چلیں اٹارنی جنرل یہاں موجود تھا, ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو فیڈرل گورنمنٹ کی نمائندگی کر لی اس نے, جو بھی ان کا موقف تھا. لیکن باقی صوبوں کے جو ایڈوکیٹ جنرلز ہیں یا ان کی صوبائی حکومتوں کی جو نمائندگی ہے اس کیس میں نہیں ہوئی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی سنا جانا ضروری تھا, ان کا جو بھی موقف ہو. ہم سے ڈس ایگری کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی سارا کام ان کو دے دو, ممکن ہے وہ یہ کہیں. لیکن قانونی طور پر, اصولی طور پر جب کسی کیس کا فیصلہ آتا ہے جس کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ کسی اور صوبے پر بھی ہو, تو اس صوبے کی آواز جو ہے وہ سنی جانا جو ہے بہت ضروری ہے. تو یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں, یہ میں آج بیٹھ کے آپ کو کہہ دوں یہ ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, ذرا مشکل ہے. کمیٹی بنائی ہے, ہم یہ سارے پہلو اس کے دیکھیں گے. جو چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں کوئی کلیئرٹی ہوگی ہم فوری طور پر کر دیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس میں بہت ساری چیزیں اس میں کر دیں گے, ہم نے کی بھی ہیں, اس سے پہلے ہی کر دی, فیصلے سے پہلے کر دی ہے. لیکن کچھ چیزوں کے لیے شاید ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے مزید کلیئرٹی درکار ہوگی, وہ ہم دیں گے. 1958 میں فارسٹ یہ بیٹ ڈکلیئر थियल हुया. हाणे इन हाई कोर्ट जे हुकुम तहत तव्हां ॿीहर इन खे डिक्लेयर करे छॾियो आहे. तव्हां कीअं इन इहो अमल दरामद तव्हां कीअं कराईंदो? उते कुझु इदारनि जो कब्ज़ो आहे, एक्टिविटी हले थी पई, कीअं उते जेकॾहिं फॉरेस्ट स्टोर तव्हां डिक्लेयर करे छॾियो आहे, नोटिफिकेशन त कम जो न रहंदो, उते तव्हां इन खे इम्प्लीमेंट कीअं कराईंदो? कुझु इदारा उते एक्टिविटी कनि पिया, ऐं जेकॾहिं उनजी कंहिंजी मोरूसी ज़मीन आहे त उहे जेके बेला जेके उहे कटनि था पिया, त इन ते इम्प्लीमेंट कीअं कराईंदो? वफ़ाक़ी हुकूमत जी इन्हनि ई बेटनि ते नज़र आहे, आख़िर इहो इशू कीअं हल थींदो? इन में वेट कजो छा इहो जेको इलाइक़ो आहे इहो वफ़ाक़ खां महफ़ूज़ कयो अथव. सिंध जा माण्हू हाणे जेको आहे सो इहो मुतमइन थियनि त हाणे वफ़ाक़ इन्हनि दख़ल विझंदो. دیکھیں سندھ ہائی کورٹ میں جو پٹیشن ہے وہ پٹیشن بھی فیڈرل گورنمنٹ کی
اس آرڈیننس کے خلاف ہے جو انہوں نے جاری کیا تھا. اب اگر اس پٹیشن میں جو زیر بحث ایشو ہے وہ ایشو ہی فیڈرل گورنمنٹ کا وہ جو آرڈیننس تھا جو اس پہ تعمیرات کرنا چاہتے تھے وہ ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں آپ جو خدشات ہیں آپ کے وہ ختم ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ ہائی کورٹ نے جب 1958 والی بات ہم نے عدالت کے سامنے رکھی تھی, انہوں نے یہ کہا کہ نہیں آپ کو اس کو دوبارہ کرنا ہے, ہم نے کر دیا ہے. اب اس میں فیصلہ ہائی کورٹ کو کرنے دیں. ہم پہلے بھی یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے سندھ حکومت سے کسی ایک مخصوص مقصد کے لیے ان آئی لینڈس کی بات کی تھی اور ہم نے ایک خط بھی لکھا, لیکن جب انہوں نے اس کو وائلیٹ کیا اور ایک آرڈیننس جاری کر دیا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹوٹلی قبضہ کرنے کے مترادف تھا, تو نہ صرف یہ کہ ہم اپنے اس خط سے پیچھے ہٹ گئے بلکہ ہم نے حکومت کو جو فیڈرل گورنمنٹ کو جواب دے دیا. تو اب یہ فیصلہ عدالت کا ہو جانے دیجیے, اور وہ آرڈیننس بھی میرا خیال ہے کہ ان کا فارغ ہو گیا ہے, تو یہ قبضہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا کرنا آسان کام نہیں. خاتون ایک ہے ان کا سوال ہے. صاحب یہ بتائیے گا, آج جو ہے وہ حلیم شیخ صاحب سٹی کورٹ میں پیش ہوئے تھے, انہوں نے کہا ہے کہ 4 کیس آپ نے ان پہ دائر کیے ہیں, آپ نے ان پہ, انہوں نے پھر سے یہ کہا ہے کہ بدنام میں زمانہ چلسر کورٹ کے منشیات فروش جو ہے وہ سعید غنی ہے اور پورا خاندان ان کا جو پڑیا بیچتا ہے. کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں, میں سچی بات ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کبھی بھی فضول لوگوں کے فضول جواب نہیں دیتا ہوں, ٹھیک ہے, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ بھئی میں نے اگر مقدمہ کیا ہے اور وہ غلط ہے تو عدالت میں ہے وہ ثابت کر دیں گے. بھائی میں جھوٹا ہو جاؤں گا وہ سچے ہو جائیں گے, بات ختم ہو جائے گی. باقی جتنی باتیں کرتے جائیں گے 4 میں 40 کیس کروں گا, وہ تو میرا اختیار ہے, مجھے قانونی حق ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس نے سارے زور لگا کے بھی 6000 ووٹ لیے ہیں, اور میرا بھائی جس پہ الزام لگاتا ہے وہ ایک یوسی سے 8000 ووٹ لے کے جیتا ہے, اور اگر کسی حلقے سے میں 27,500 سے زیادہ ووٹ لیتا ہوں اور اس حلقے کا ایک آدمی مجھے بھی جانتا ہے, میرے خاندان کو بھی جانتا ہے, اور اگر وہ ہمیں اتنے ووٹ دے کے وہاں سے جتواتے ہیں تو پھر آپ ان لوگوں کی جو وزڈم ہے اس کے اوپر شک کر رہے ہیں. میں صرف ایک گزارش کروں گا, آپ کے پاس ہوگی وہ ویڈیو, 2017 کے جب انتخابات ہو رہے تھے ضمنی, انہوں نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے پارٹی جوائن کرائی تھی. ذرا ان کا ریکارڈ نکال لیجئے وہ کون تھے جن کی جوائننگ کرائی تھی. باقی بھائی رشتہ دار اگر کوئی کسی کا کچھ بھی کر رہا ہو تو میں تو ذمہ دار نہیں ہوں, جاؤ پکڑو جیلوں میں ڈالو, کہیں پڑے کہیں اور کو ڈال دو. میرے متعلق, میرے بھائی کے متعلق جس کے لیے بات کہی گئی ہے اس پر وہ بات کریں گے تو ان کو ثابت کرنی پڑے گی. غلط بات کریں گے تو بھائی میرا اختیار ہے, میرا قانونی حق ہے, میں الزام کوئی نہیں لگا رہا. میں نے تو کبھی کسی کے لیے کچھ نہیں کہا, نیب نے کچھ ان کے لیے کہا ہے, وہ انکوائری کر رہے ہیں, وہاں جا کے جواب دیں, اپنی صفائیاں پیش کریں. یہ کافی دیر سے یہ اقتدار سے میں پہچانا نہیں اس کو. جی لے لیں. میرا سوال تو شاہ صاحب سے بھی آپ سے بھی. ماشاءاللہ پہلے تو میں اس بات کی مخالفت نہیں کروں گا کہ لوگ بیٹھے رہے, لیکن سندھ حکومت کا یہ طرز عمل اچھا ہے کہ آپ لوگ بات چیت کر رہے ہیں اور سیاسی لوگوں کا کام ہے کہ وہ بات چیت کریں. اب یہ بتائیں کہ پی ایس پی سے بات چیت جو ہے وہ مالیاتی کمیشن کے حوالے سے ہو رہی ہے, تو وہ بات چیت کہاں تک پہنچی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی جماعتوں سے بات چیت تو کی جا رہی ہے جن کی اتنی نمائندگی نہیں ہے, ویسوں سے کیوں نہیں کر رہے جو بڑے دعوے دار ہیں بات چیت کے, ان سے بات چیت کیوں نہیں ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ بھی جا رہے ہیں دارالنور, تو کابینہ میں جب فیصلہ ہو گیا تو اب کیا پی ایس پی یہ دھرنا ختم کر دے گی, آپ جائیں گے ان کے پاس تاکہ یہ راستہ کھل جائے اور معاملات بہتر ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, ہماری بات چیت تو سب کے ساتھ کافی عرصے سے ہو رہی ہے, سب کی سجیشنز تھیں جو اس میں شامل بھی کی گئیں, اس کے بعد بھی پروٹیسٹ بھی ہوئے اور بہت زیادہ پولیٹیکلی طور پر پوائنٹ اسکورنگ بھی کی جا رہی ہے. جو چیزیں جس طرح یہ کورٹ کے آرڈرز آئے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پریئرز میں بھی نہیں تھیں اس وقت, جو لوگ بھی گئے ہوئے تھے سپریم کورٹ میں, اور ہم نے تو ان پر بھی عمل کر دیا. یہ کورٹ میں گئے تھے اکتوبر 2017 میں, اور یہ فیصلہ بھی جو محفوظ ہوا ہے اس کو بھی تقریباً 2 سال ہونے کو آئے ہیں, اس سے بھی زیادہ کچھ عرصہ ہوا ہے. تو اس بعد میں تو بہت ساری چیزیں تو اس میں شامل کی گئی ہیں جیسے سعید غنی صاحب نے آپ کو بتایا, اور
आपने कहा कि आप MQM पाकिस्तान और PTI से क्यों नहीं बात हो रही, तो हमने उनसे भी सजेशंस मांगी थी, उनसे भी राब्ता रहा है हमारा। लेकिन कुछ लोग जो मर्जी है हम सब बातें भी मान लें, लेकिन उनकी पॉलिटिकली तौर पर अपना एक होता है तरीक़ेकार, वो पॉइंट स्कोरिंग वो करते रहते हैं। जमात इस्लामी से जो बात हुई उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिन पर हम लोग खुद भी सोच रहे थे, इसलिए उनको इजीली उसमें लाया गया और उसके लिए हमने कैबिनेट में भी कुछ चीज़ें अप्रूव हुई हैं, कुछ वो फॉर्मली तौर पर हो जाएंगी। PSP वालों की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई, और ख़ास तौर पर जो आपने कहा कि PFC, तो उस पर मुकम्मल तौर पर हमारी बात हुई है। जाहिर है ऑलरेडी PFC था, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा था। तो अब जब PSP की तरफ से भी ये बात आई तो हमने उसको मुकम्मल तौर पर फाल करने का कहा है, और उसकी एक टाइम लिमिट भी मुकर्रर की है कि उसकी फॉर्मेशन भी होगी और फिर उसके ऊपर अमल भी किया जाएगा। तो हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, हम सबके साथ बातचीत भी कर रहे हैं, खुद जा भी रहे हैं और सबसे राब्ते में भी हैं। और हम खुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की खुसूसी हिदायत पर CM सिंध, मुराद अली शाह साहब और पूरी टीम, हम लोग चाहते हैं कि इन इदारों को मजीद बाइख्तियार किया जाए। और जो शुरू में कानून पास किया गया था, आप सब से बारहा बता भी चुके हैं, ब्रीफ कर चुके हैं कि वो इलेक्शन कमीशन की टाइम की एक लिमिटेशन थी कि इसमें आप कर दें, तो उस वजह से, और फिर हमने उस वक्त भी कहा था कि इसको मजीद बेहतर किया जाएगा। आज जो कैबिनेट के उस पर एजेंडा 4 नंबर पे था जिस पर आपके क्वेश्चन आए, उसमें एक चीज ये भी है कि वो टाउन्स और दीगर चीजों में अभी इलेक्शन कमीशन का रोल रहता है, और जब वो डिलिमिटेशन होंगी, वो जब मुकर्रर होंगे, तो उसी वक्त उनकी बात की जा सकती है, उनको डिक्लेयर किया जा सकता है। इसलिए जो इस वक्त मौजूदा सेटअप है उसको कुछ अरसे के लिए हमने रखा हुआ है कि वो जारी और सारी रहेगा और फिर उस पर इम्प्लीमेंट होगा। जो आपने कमेटी बनाई है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से, उसका कोई टाइम फ्रेम है कि कितने टाइम में वो करेगी? और इस हवाले से जो बल्दियाती इलेक्शन का जो टाइम दिया गया उसमें कोई रद्द-बदल तो नहीं होगी? और दूसरा, सनान कुरैशी के घर पे जो है उनका भाई को उठाया गया है और पूरे सिंध में मुजाहरे हो रहे हैं, इसकी वजाहत करेंगे असल मसला क्या है, इसकी जुदा क्या है? देखिए, उसके लिए कहा गया है, उसकी रिपोर्ट आ रही है और किसी के साथ भी ज्यादती नहीं होगी, और उस पर अभी थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाएगी, उसके लिए कह दिया गया है। बाकी जिस तरह आपने कहा कि ये इलेक्शन पर तो असरअंदाज नहीं होगा, जो फैसला है या जो हमारी कमेटी बनी है, या अगर हम रिव्यू में जाते हैं तो हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन जितना जल्द हो जाए हम लोग कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन चीज़ों पे में भी थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो इलेक्शंस हैं वो ऑन टाइम हो, ताकि ये इदारे बने, लोग मुंतखब हों और आकर परफॉर्म कर सकें। जमात इस्लामी और PSP के मुताबिक बात करते हुए अभी कुछ अर्से पहले तक उनको यहाँ तक कहते तुम हो कौन भाई, और आज आप उन दोनों के साथ बैठकर बातचीत भी कर रहे हैं, आना जाना भी हो रहा है, शाह साहब को तो सैंडविच भी खिलाए उनको। तो मैं कल खा के भी आया हूँ कुछ चीजें।